جو شہید ہوئے کی ذرا یاد کرو قربانی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. ہم اپنے جان کے دشمن کو اپنے جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنے جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جناب صدر معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی بہت بہت مبارکباد. حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا. یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما. جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی. دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی. آئے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیریں ہندوستان کی. ظفر نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تل کے ایمان کی. غازیوں میں بو رہے گی جب تل کے ایمان کی. تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. ہندوستان کے تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا. اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگول کے کالی کوٹھی کے پیچھے دھکیلا گیا تو انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی. دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی. آئے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیریں ہندوستان کی. تو اس وقت ظفر نے جو جواب دیا تھا تو یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تل کے ایمان کی. غازیوں میں بو رہے گی جب تل کے ایمان کی. تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے عظیم رول ادا کیا. میرے دوستو، خدیجہ بوس 17 سال کی عمر میں اپنے جان کو نچھاور کر رہا تھا. آج ہر طرف سے آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی یہ ہے جہاں پر ایک کسان کپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے. اصلی دیش بھکتی یہ ہے جہاں پر ایک کسان پورے ملک ہندوستان میں سرکاری ملازمت دیے بے روزگار کو اپنی ذمہ دار سمجھتا ہے. اصلی دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے پریم کا پرچار کرے. ہمارے یہ خوش قسمتی ہے کہ ملک کے ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، عیسائی بھی پیدا ہوا. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی. اگر تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار ہونے لگا تو ہمارا دیش، ہمارا ملک سج جائے گا، سوار جائے گا اور اس کا ڈنکا وداش تک پہنچے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے تو کہا ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے. ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے. جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے. نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے. جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، اور جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا. ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے. جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے. ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے انشاءاللہ. میرے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھیں میں بھر دو پانی. جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی.
کہ میرے وطن کے لوگوں ذرا آج ادھر دو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی، جب گھائل لوگ مارے خطرہ میں بڑی آزادی، جب تک دی سانس چلی وہ، جب تک دی سانس لڑی وہ، پھر اپنا جان دبا دی، یہ میرے وطن کے لوگوں ذرا دل بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔